بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات، یقیناً ہر انسان پریشان ہے اس اللہ کی گرفت عذاب پکڑ پر، اس ازمائش پر، اس امتحان پر۔ جس گرفت نے پوری دنیا اپنے لپیٹ کے اندر لے لی، کوئی خطہ، کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جس وقت سارے راستے اور ساری گلیاں بند ہو جان، اس وقت انسان لئی اللہ کا دروازہ پھر بھی کھلا رہے۔ اس وقت پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ ایک ہی آس رہ گئی ہے، ایک ہی امید ہے، اور ایک ہی گلی ہے، اور ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ دروازہ سب بند ہے سوائے اللہ کے دروازے۔ یہ راستہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے، اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک سورج مغرب کی طرفوں طلوع نہیں ہوئے۔ اس مصیبت اور اس ازمائش کے اندر یہ بات دنیا مان چکی ہے، کافر بھی مسلم بھی، کوئی ایسی ذات ہے اور ضرور ہے جس کا کنٹرول اس پوری دنیا پر۔ جدوں آس امید اسی دی ہی رہ گئی ہے، تو میرے اور تواڈے لیے ضروری ہے کہ وہ دے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے جان اور دعا کی تھی۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری اندر حدیث ہے، کہ جو بیماری بھی نازل ہوئی ہے اس کا علاج اور دوا بھی اللہ نے نازل کر دی، لیکن اس وقت اس مصیبت اور اس بیماری دی کوئی دوائی کسی دے علم وچ حتمی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ اس کرونا وائرس کا علاج
اس وقت دریافت نہیں ہوا. دنیا چ موجود تو ہے، دریافت نہیں ہوا اللہ دے علم چ. تو جدوں علاج معالجے اور ہر راستہ بند ہو جائے، اس وقت بھی بندہ کہندا ہے کہ اللہ لی آس رہ گئی ہے، اس دی امید ہے. تو میرے اور تانوں چاہیے کہ اس دے دروازے نو کھٹکھٹائیے اور اپنے گناہت معافی مانگی اور استغفار کیجیے. اس تو علاوہ کوئی راستہ باقی ہی نہیں بچا. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بار حدیث ہے صحیح البخاری کہ مدینہ طیبہ اندر 61 سالی سی بارش نہیں سی ہو رہی. تو ایک صحابی رسول نے جمعے والے دن ہی مسجد اندر داخل ہویا اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس نے دوران خطبہ ہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیوان انسان مرے جا رہا ہے، دعا کیجیے اللہ رحمتی بارش دے. تو نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے اٹھائے، دعا جاری ہوئی اور اللہ نے قبول فرمائی. اور دعا جاری ہی سی کہ بارش شروع ہو گئی. اس طرح دعا آسمانوں پہ چڑھی اور قبول ہوئی. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اگلا جمعہ آ گیا، تسلسل بارش لگی رہی، پورا ہفتہ جاری رہی، حتیٰ کہ آئندہ جمعے کوئی صحابی سی یا کوئی اور دوسرا سی، شک ہے راوی نو، کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے بند ہو گئے، دعا کیجیے کہ اللہ اس بارش نو بند کر دے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ جہاں اس کی ضرورت ہے جنگلوں اندر کسی اور علاقے چ لے جا، پہاڑاں تے لے جا، اس وقت مدینے چ اس بارش دی ضرورت نہیں. تو بادل پھٹ گئے اور آسمان کھل گیا اور بارش ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا اللہ نے قبول فرمائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد جدوں بارش دی ضرورت پیندی سی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی راستہ اپناندے سن دعا دا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی زمانہ خلافت ہے، بارش نہیں ہوئی. صحابہ کرام اکٹھے ہو کے سیدنا عمر دے پاس آئے کہ اے عمر رضی اللہ تعالی تسی دعا کرو کہ اللہ بارش پا دے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی فرمان لگے کہ آؤ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی جو رسول اللہ کے چچا ہیں ان سے دعا کروائیں. تو سیدنا عمر سیدنا عباس کے پاس صحابہ نے لے کے آئے، فرمایا کہ تسی دعا کرو کہ اللہ رحمت دی بارش. سیدنا عباس نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوندے سن، اسی انہوں کو دعا کرواندے سن. ہن وہ دعائے محبوب تیرے ہاں پہنچ چکی، ہن میرے کو آئے نے کہ دعا کرو. تے اے اللہ میں دعا کرنا اس دعا دے وسیلے نال ساڈے تے رحمت دی بارش پا. تو اللہ تعالیٰ دعا نو قبول فرماندا اور بارش شروع ہو جاتی. تو گویا ساڑھے پاس اس وقت سب تو بہترین ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے، اس تو علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے دعا. دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے. اور رب تعالیٰ خود فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں. قرآن پاک دے اندر پڑھی، مطالعہ کیجیے، خاص کر یہ ایام جڑے فرصت دے نے، ہر پاسوں انسان فارغ ہے، گھر اندر بیٹھا ہے اور پریشانی دی کیفیت ہے.
تو اس وقت نو گناہ اندر، زیادتی اندر، فحاشی اندر، گپ شپ اندر، بے حیائی اندر، ریانی اندر، فلم اندر اور فیس بک دی فحاشی اور بے حیائی اندر مت گزاریے. جس اللہ نے ساری دنیا کے نظام مفلوج کر دیتا ہے وہ اللہ استقادر ہے کہ تمہیں اپنی گرفت چ لے لے، پکڑ چ لے لے. وہ عذاب تو ڈری اور تھوڑے علم میں جائے کہ پوری دنیا سب تو زیادہ اس کی پکڑ اس دن شروع ہوئی جس دن پوری دنیا اندر یوم خواتین منایا جا رہا سی اور عورتیں ریس کر رہی سن، دوڑ رہی سن، فحاشی اور بے حیائی عروج پر سی. جس کا تذکرہ گزشتہ پیوستہ خطبات اندر بھی ہوئے اور پھر پکڑ آئی. اور حدیث ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت زنا، بے حیائی، فحاشی، بے پردگی عام ہو جائے گی، فرما اس وقت ایسی مصیبت آئے گی، ایسی بیماری آئے گی جس کا تسا نام تسا بھی اور تھوڑے اباؤ اجداد نے بھی نہیں سنیا ہوئے گا. اس وقت فحاشی اور بے حیائی ہر گھر اندر، ہر جیب اندر ہے، ہر ہاتھ اندر ہے. حیرانگی اس بات ہے کہ ساری اسی احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن احتیاطی تدابیر جو اصل ہے وہ ہے گناہ تو توبہ. اس کی طرف توجہ نہ خاص دی ہے نہ عام دی ہے. کوئی چینج، کوئی تبدیلی اعمال اندر نہیں نظر آئی، نہ سیرت اندر، نہ صورت اندر، نہ کردار اندر. ہر بندہ احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں سوائے توبات، سوائے گناہ دی معافی، سوائے ترک معاصی دے. باقی سارے کم اسی طرح جاری نے. گناہ چھوڑن لئے کوئی بندہ تیار نہیں، اور جب تک گناہ امت نہیں چھوڑے گی، توبہ نہیں کرے گی، اس وقت تک یہ راستہ اور یہ مصیبت رکنے والی. یہ تصور ہی نہیں، سوچ ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں. دیکھیے قرآن پاک سب تو زیادہ جس نبی دے واقعات بیان ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان واقعات نو ذرا پڑھی، عبرت لی، سبق لی. اللہ تبارک و تعالی نے پوری تفصیل نال قرآن موسیٰ علیہ السلام دا ذکر فرمایا کہ انہوں نے قوم نے فرعون اور اس دے حواریوں نے جھٹلایا، تکذیب کی تھی، نافرمانی کی تھی اور گناہ نو نہ چھوڑے. پھر انجام اور پکڑ کس طرح آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے انہوں دی کیفیت قرآن بیان فرمائی. فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان. جب میری پکڑ آئی وہ اپنے آپ کو انا رب کو ملالا کہندا سی کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ. لیکن پھر پکڑ آئی فارسلنا علیہم الطوفان، فرما ہم نے بھیجا ان پر سیلاب کو، بارش کو، طوفان. طوفان کی مختلف صورت ہے، سیلاب کی صورت ہے، بارش کی صورت ہے، پانی کی صورت ہے، چکھڑ کی صورت ہے، ہوا کی صورت. طوفان ان پہ ہم نے بھیجا. کس پر؟ فرعون پر، فرعون کی قوم پر، آل پر. فرعون جس وقت سمجھا کہ یہ چکھڑ اور یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ بارش نہیں رکن والی، فرعون نے کی کیتا سی اپنے گریبان ذرا جھانکیے اور دیکھیے اور قرآن دا مطالعہ کیجیے. فرعون اس نے حواری سارے اکٹھے ہو کے کدے کو لائے؟ موسیٰ علیہ السلام. یا موسیٰ ادعو لنا رب، اے موسیٰ اپنے رب کو دعا کر کہ اللہ سانو اس عذاب تو نجات دے وے تے اسی ایمان لے آواں، تھوڑی اطاعت کریں. فرعون بھی یہ سمجھ گیا سی کہ آخری راستہ کیڑا ہے؟ دعا. فرعون آگے کھڑا ہے، ساتھی کھڑے نے، قوم فرعون کھڑی ہے، آل فرعون کھڑی ہے. یا موسیٰ ادعو لنا رب،
اے موسیٰ دعا کی چی اور اسی وعدہ کر رہے ہیں لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، ہم تیرے ساتھ ایمان لے آئیں گے اگر یہ عذاب ٹل گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے اسا موسیٰ علیہ السلام دی دعا انہاں دی کافراں دے حق وچ قبول کر کے عذاب نو ٹال دیتا، لیکن جدوں عذاب ٹل گیا پھر وہی نافرمان، پھر وہی کفر، وہی گناہ، وہی قتل و غارت، وہی فسادات، وہی فحاشی، وہی بے حیائی، وہی زنا، وہ بدکاری، سارے اعمال وہی۔ فرمایا جدو یہ دعا نال تے ٹل گئی والجراد، فرمایا جدو بارش سیلاب رک گیا دعا دی برکت نال، دعا کس نے فرمائی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا عذاب ٹل گیا اور پھر اسی طرح نافرمانی شروع ہو گئی، کفر اسی طرح رہا، کوئی تبدیلی نہ آئی۔ فرمایا والجراد، اساں انہاں دی فصل نو تباہ کرن لئی، انہاں دی معیشت نو بالکل بیڑا غرق کرن لئی اساں ایسی ٹڈی بھیجی جتنا پوری فصلوں نو تباہ کر۔ اور تواڈے علم وچ ہے کچھ عرصہ پہلے 2 مہینے 3 مہینے پہلے یہ عذاب پاکستان بھی آ چکا۔ فرما سا ٹڈی بھیج، اس نے پوری فصلوں نو تباہ کر کے فرعون دی پورے ملک دی معیشت دا بڑا غرق۔ آج ساڑی اور میری تواڈی کیفیت ہوئی ہے، جدو معیشت خراب ہونے لگی اور فصل تباہ ہو گئی، فرعون پھر کہنے لگا یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اللہ کو دعا کر کہ اللہ اس عذاب نجات۔ ساری دعا بھی فیشنی ہو گئی، دعا فیشنی، دعا دا جاری، دعا کروانے والا عالم، فقیر، خطیب، واعظ جو بھی ہے وہ دعا کرتا رہا، عوام آمین آمین کہتی رہی۔ اس آمین کا کیا فائدہ جس کے اندر صدق کے دل نہیں اور گناہ چھوڑنا؟ بندہ جو کہہ رہا ہے یا اللہ میری توبہ ہے، میں توبہ کرنا، میں گناہ چھوڑنا، میرے ہوتے رحمت کر دے، عذاب نو ٹال دے، مصیبت نو ٹال دے، تے ارادہ نیت گناہ چھوڑن دی نہ ہوئے، چھڑا آمین آمین کہنا رب نو تو دھوکہ نہیں نہ دیتا جا سکتا۔ کون اس نو دھوکہ دے گا؟ اپنی جان اپنے نفس نو انسان دھوکہ دیندہ ہے، اللہ نو تو کوئی ذات کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون اور اس دی آل دی اپیل تے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اسا پھر اس عذاب نو مٹا لیا کہ شاید سمجھ جا، نہ سمجھ پائے، پھر کفر، پھر وہی کرتوت جاری رہے۔ وَلْكُمْ مَلَا، فرمایا تیسری مرتبہ اسا انہوں نے کیڑے اور یوں دا عذاب نازل کر، ہر بال ہر انسان، مرد اور بچے بوڑھے سب دے بالیں جواں، جسم جواں پہ۔ وَالْكُمْبَلْ، قرآن نے الف بیان کی تھا، کیڑے گھن، پہلے تے فصلہ بار تباہ کی دیا، پھر انہاں دے گھران دے اندر ہر ذخیرے دالا سن، گندم سی، جو سن، جو گھر جمع سی، اسا ادھر کیڑا لاد، جس نو کھول دے سن کیڑے، جس گٹو نو کھولنا کیڑے، جس بڑولے نو کھولنا کیڑے۔ فرمایا اناج گھن لگ گیا، جسم جواں پہ گئی ہیں، تو جواں گر رہی ہیں، دسو اس حالت کی ہوئی کی قوم۔ پھر آئے یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ دعا کیجئے، اسی اقرار کرنے کہ اسی ظالمہ، اسی دعا کروان واسطے آئے کہ دعا کرو تو اللہ اس عذاب نو ٹال دے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا پھر بھی دعا قبول فرما لے۔ تیسری مرتبہ 3 عذاب کے بعد، 3 مرتبہ دعا کے بعد عذاب ٹلتے رہے، عذاب رکتے رہے، ان پر جتنی آنے والی مصیبتیں پریشانیاں وہ ختم ہو گئی، لیکن پھر وہ کفر سے باز نہ آئے۔ چوتھی مرتبہ پکڑ شروع ہوئی، فرمایا وَالزَّفَاتِحَ، ہم نے ان کے گھروں میں، ان کے کھانوں میں،
ان کے برتنوں میں مینڈکیں اتار دی، ڈڈو مینڈک بھیج دی۔ کھانا لگتے تو کھانے میں دیکھتے تو ڈڈو پڑا ہے، آٹا گوندتے تو دیکھتے تو ڈڈو پڑا ہے، سالن پکا کے ارتاتے تو اس میں ڈڈو نکلتے۔ مینڈکوں کا عذاب نازل کیا ان پر، تنگ آ گئے، یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ دعا کیجئے، ادعو لنا ربک، دعا کیجئے اپنے رب سے کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، پیغمبر کی رحمت دیکھو، نرمی دیکھو، محبت دیکھو، خیرخواہی دیکھو، دعا پھر پہلی ہاتھ اٹھائے اس قوم کے لیے، ان بدوں کے لیے جنہیں بچے ذبح کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ پھر دعا فرمایا اساں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی چوتھی مرتبہ دعا قبول فرما لی اور عذاب ٹال دی۔ یہ ہے دعا اور یہ ہے برکات اس دعا کی۔ فرمایا چوتھی مرتبہ قبولیت دعا تو بعد، عذاب ٹل جان تو بعد، اور پھر باز نہ آئے، والدم، ہم نے ان کے ناک سے خون جاری کر دیا، نکسیر پھوٹ پڑی، یا جو کچھ کھاتے تھے پیتے تھے وہ خون خون ہو جاتا تھا۔ دو ہی معنی علماء نے کیا، والدم، ہم نے ان پر خون کا عذاب نازل کر دیا۔ مرد عورتوں کے ناک سے نکسیر جاری ہے، خون جاری ہے، کھانے لگتے ہیں، کھانا کھولتے ہیں تو خون ہے، ہڈیوں میں خون ہے، پانی خون، پینے لگتے ہیں تو گلاس میں خون، بھرتے پانی ہے، وہ خون جاتا۔ بتاؤ کیا تکلیف ہوگی، پینے کے لیے ملتا ہی نہیں، کھانے کے لیے کچھ ملتا ہی نہیں، جس نے کھولتے ہیں خون، اس پر وہ قادر ہے۔ یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ دعا کیجیے اپنے رب سے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھا لیے، ہم نے پھر ان ہاتھوں کی لاج رکھی، دعا کو قبول کیا، عذاب کو ٹال دیا۔ فرمایا آیات مفصلات، یہ ہمارے 5 عذاب وقفے وقفے سے آتے رہے، وہ دعا مانگتے رہے، توبہ کرتے رہے، ہم انہیں چھوڑتے رہے، لیکن پھر وہ باز نہ آئے، تو پھر ہم نے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پھر ہم نے آخری مرتبہ جب 5 مرتبہ دعا کروا کے مصیبت پیچھے ہٹوا کے باز نہ آئے، ہم نے پوری قوم کو دریا میں غرق کر کے رکھ دی۔ تو کیا میں اور تسی کوئی ایسے عذاب کے انتظار ہے کہ جس سے اللہ کی پناہ کہ ہم پورے غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں؟ تو کیا توبہ ہم نہیں کر سکتے؟ معافی نہیں مانگ سکتے اللہ سے؟ گناہوں سے معافی ہے کہ ویسے رونا دھونا یا اللہ معاف کر دے، کہ گناہوں سے توبہ کرنا، گناہ چھوڑنا۔ یہ تھے کافر سن، ہم تو مسلمان ہیں۔ اللہ نے ان کافروں کو تباہ کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے کے پار گزار کے اللہ نے ان کو کتاب دے کے پھر بنی اسرائیل کی حالت دیکھے، فضلتکم علی العالمین، بنی اسرائیل کو میں نے پورے جہانوں پر فضیلت دی، لیکن میری نافرمانی سے پھر بھی باز نہ آئے۔ فرعون کو غرق کیا، دشمن کو غرق کیا، ان کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کو اٹھایا، حکومت دی، سلطنت دی، مال دیا، دولت دی، دسترخوان نازل کیا، من سلوے اتارے، سب کچھ دیا، لیکن پھر بھی وہ حرکتوں سے باز نہ آئے۔ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی شروع کر دی، یہ کلمہ پڑھ کے نافرمان تھے بنی اسرائیل، یہی ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے۔ دیکھ لے ان کی ہیلے بہانے، قرآن میں پوری تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ سرعام ننگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلنے کے لیے جو وہ کرتے تھے میری امت کرے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ان پر 2 یا 3 نمازیں فرض تھی، نہیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھ کے بے نماز تھے۔ کون؟ بنی اسرائیل، جنہوں اللہ نے ان عذابات کو نجات دے کے، فرعون جیسے ظالم تو نجات دے کے حکومت بخشی، اقتدار بخشا، زمین بخشی، زراعت بخشی، کتاب دی، تورات دی،
सब कुछ अनायत के बाद इन्होंने अपने पैगंबर की कलमा पढ़ के नाफरमानी, पहले तो वो काफिर थे ना, ये मुसलमान होके नाफरमान निकले। बनी इसराइल क्या करते थे? नमाज नहीं पढ़ते थे। वो देख ले मिराज की रात मूसा अलैहि सलाम ने की फरमाया सी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि तेरी उम्मत 5 नमाजें नहीं पढ़ेगी। मेरी उम्मत पे सी कम थी, मैं तजर्बा करके आया हूं, नहीं पढ़ती थी मेरी उम्मत। 2 या 3 नमाजें फर्ज थी, नहीं सी पढ़ती। फिर अज़ाब आए, कभी अल्लाह ने पहाड़ को ऊपर के उन पर खड़ा कर दिया ले आके, फरमाया मानो नहीं तो मैं पहाड़ तुम पे गिरा दूंगा। या अल्लाह पीछा कर दे असी मान जाएंगे। फिर उस तरह ना फरमान। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते वाले दिन इबादत करो, शिकार न करो। भाग नहीं आते थे। वो पूरी तफसील गुज़श्ता कई खुतबात ही गुजर चुकी। जुमे पर ताखीर हमारी वो जारी है, उनकी तरह जिस तरह यहूद नसारा हफ्ते वाले दिन ताखीर करते थे, कारोबार करते थे औकात में, हमने बात नहीं है। दुकान कहते थे बस जुमे वाले टाइम बंद कर दो, जुमे को औकात में बंद कर दो, जुमे वाले दिन बंद कर दो या औकात ही बंद कर दो। नहीं सी बंद कर दे दुकान, लै जी वो दुकान वो सेलमैन चला लेंदा सी, इधरों पढ़ने से उधरों पढ़, सारे हीले हुण सारे नहीं, अब बंद नहीं। सिर्फ जुमे के औकात हम कहते रहे चीखते रहे कारोबार बंद कर दो जुमे वाले, तुसी हीले बाने तो बाद नहीं आए। फिर हुण बंद करके वेखो। कहते थे कोई जलसा प्रोग्राम है जाना, सानू टाइम ही नहीं दुकान तो, हुण सारे जाओ दुकान खोलो जाके बैठो। हुण टाइम लग गया है ना। उसकी अज़ाब और गिरफ्त और पकड़ पर आज भी हम तौबा करने के लिए तैयार नहीं। आज भी रब से मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। आज भी हम तैयार नहीं है कि हम घरों के अंदर बेपर्दगी फाशी बेहयाई को खत्म करेंगे, दयूसपन घर में नहीं हो। हम आज भी तैयार नहीं। जब रसूलुल्लाह की वाज़ेह हदीस है कि जिस वक्त बेहयाई हो जाएगी उस वक्त ऐसा अज़ाब आएगा जिसका नाम तुमने नहीं सुना होगा। बताओ इससे ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती? किसने सुना था कोरोना वायरस? डॉक्टरों ने भी नहीं सुना था, साइंसदानों ने भी नहीं सुना था, हुक्मरानों ने भी नहीं सुना था, काफिरों ने भी नहीं सुना था, मुसलमानों ने भी नहीं सुना था कि कोरोना वायरस भी चीज होती है। ऐसी मुसीबतें नाजिल करूंगा, ऐसी बीमारियां आएंगी तुम पर वबाई जिनका तुम और तुम्हारे बाप दादे नाम नहीं सुना होगा। लेकिन ये होगा उस वक्त जब तुम में बेहयाई आम हो जाए। तो बेहयाई आम कोई घर महफूज नहीं। जिसके पास टच मोबाइल है, फेसबुक है, सारी चीजें मौजूद है, कोई ऐसा ही अल्लाह का बंदा होगा। करना बेहयाई आम है तो अजाब आम है। तौबा कर ले, तैयार कर ले कि हम जुमे के औकात पे कारोबार नहीं करें। यहूद नसारा वाले तरीके छोड़ दे, वो ईसाइयों के तरीके छोड़ दे, हीले बहाने जितने थे बंद कर। जमात के लिए, मसलक के लिए, मनहज के लिए कभी बुलाया जाए तो यही हालत कैफियत उनकी थी। यहूद नसारा क्या करते थे? आओ जिहाद करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बुलाया, कहने लगे ला जिहाद तुसी फज़हब अंत व रब्बुक फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून। हम यहां बैठे, तुम लड़ो, रब को कहो लड़े। वो कादिर है, वो चाहे इंज कर दे चाहे इंज कर दे, सानू क्यों लड़ांदा है? असी कोई लड़न जोगे हम मन सलवा खा के। हम यहां बैठे, इन्ना हाउना क़ाइदून है, मूसा हम यहां बैठे हैं, तुम जाके लड़ो। जो फतह हो जावे ना तो माल शल इकट्ठा करना हो, फिर अस तुहानू तकलीफ नहीं दिया, फिर सानू आवाज मार लिया जे असी हाँ जा। वक्त है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहीह बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया वक्त आएगा अगर बकरी की खुरी का ऐलान करोगे कि आपको पैर खिलाए जाएंगे तब कोई मस्जिद में आएगा, वरना मस्जिद में लोग नहीं आएंगे जब तक कोई चीज का लालच नहीं दो। वक्त है, वो आ गया। दरस होता है तो वहां खाने का इंतजाम होगा, दूध होगी जी, जलेबी होगी जी, खजूरें होगी जी, इफ्तारी होगी जी, खाना होगा, लिखना पड़ता है इश्तिहार पर, खाने का इंतजाम होगा। बंदे और कोई वेखन वेखन ऐनक ला के उन्होंने जरूर वेंदे, बस खाने का इंतजाम है या नहीं मस्जिद। तब कोई लोग जाते हैं 10, 15, 20 बाबा खाने का भी इंतजाम होगा। यह हदीस है, ऐलान करना पड़ेगा तुम्हें। बुखारी की हदीस है कि मस्जिद के अंदर तुम्हें खाने के लिए कोई चीज दी जाएगी तब लोग आएंगे, वगैरह नहीं आए। लिहाजा तौबा कीजिए, वक्त है तौबा का, गुनाहों से तौबा। तौबा तौबा वैसे नहीं कान असे में कान फाद के तौबा तौबा या अल्लाह तौबा तौबा, ये तौबा नहीं है।
وہ گناہ جو تم کرتے ہو وہ سوچو، سوچ کے کہو کہ یا اللہ آئندہ نہیں کروں، یہ ہو گئے نہیں کروں گا، عذاب ٹال دے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کی دعا سے ساری انسانیت محفوظ ہو جائے۔ رحم کرو انسانیت پر، رحم کرو اپنی اولادوں پر، رحم کرو اپنے بچوں پر، رحم کرو اپنی جانوں پر، اللہ سے معافی مانگو۔ ایک ہی راستہ رہ گیا، وگرنہ نیک بد سارے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جب دو عذاب آتا ہے نا، نیک بھی ٹر جان، نیک بھی کیا مطلب اب نیت کے مطابق اٹھیں گے، انہوں نے سمجھایا نہیں تھا۔ جو نینا ہوتا نیک ہے، لوگ گناہ سے روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، زبان نہیں کھولتا، اللہ اس کو بھی عذاب دیتا ہے کہ یہ روکتا کیوں نہیں۔ لہذا ہماری مجموعی کیفیت جو ہے وہ گناہ غالب آ گئے، نیکی ختم ہو گئی، مغلوب ہو گئی، نیکی کم ہو گئی ہے، گناہ زیادہ ہو۔ جب گناہ غالب آ جائے تو عذاب آتا ہے۔ آج کافر ممالک بھی اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ یا اللہ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کی طرح نماز پڑھو شاید عذاب رک جائے۔ تو نماز کے اندر نجات ہے اور انشاءاللہ شفا ہے۔ تو لہذا توبہ کیجیے اور توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگیے، گناہ کو چھوڑیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے، تاکہ اللہ میرے اور تمہارے لیے، قوم کے لیے، انسانوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے اللہ آسانی پیدا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔